اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you know that we are studying portion history of subject social science, and we are discussing chapter number 4, that is the age of industrialization. And today the topic which we are going to discuss is that how Manchester came to India. So we will discuss about that very topic in details. So let us start. So first of all, क्या हुआ in the beginning of the 19th century, यानी 19th century में अगर हम देखेंगे दो फिगर्स हैं हमारे पास. देयर आर टू फिगर्स. एक तो हैं 1811 to 1812, ये जो पीरियड था, इसमें अगर हम देखेंगे कि कितना एक्सपोर्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडिया से हो रहा था टू ब्रिटेन, वो था लगभग 33%. यानी इन 1811 to 1812 अबाउट 33% एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. कॉटन टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट इंडिया से होता था. अगर हम इसी कॉटन टेक्सटाइल की बात करेंगे 1850 to 1851 में, इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया. तकरीबन 3%, टोटल ओनली 3% कॉटन टेक्सटाइल वाज नाउ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन 1850 to 1851. अब ये सारा क्यों हुआ, अचानक ऐसा इतना डिक्लाइन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल में क्यों होने लगा, इसी पे हमें डिस्कस करना है. इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक कंट्री में इंपोर्ट क्यों होता है. यानी अगर किसी कंट्री में किसी कंट्री से कोई इंपोर्ट कोई गुड होता है तो ये क्यों होता है. तो इसका पहला रीज़न है कि एक कंट्री में सपोज अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया से कुछ गुड्स कुछ चीज़ें जो इंग्लैंड से आ रहे थे या बाकी और कंट्रीज से आ रहे थे. ऐसा क्यों आ रहे थे इंडिया में? क्योंकि इंडिया में सपोज हम लेंगे मिसाल पेट्रोल की, पेट्रोल नहीं निकलता है, इसीलिए इंडिया को इस पेट्रोल का इंपोर्ट बिजनेस करना पड़ता है. नंबर 1 रीज़न. नंबर 2 रीज़न इज़ दैट अगर किसी चीज़ की हम बात करेंगे, पेट्रोल की ही बात करेंगे हम, ये चीपर इन अदर कंट्रीज़, ये बाकी कंट्रीज़ में से बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है, इसलिए हम इसको इस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में. सो ये दो रीजंस हैं. these are the two reasons why the goods are being imported from one country to another country. इसके अलावा इंडियन टेक्सटाइल की बात अगर हम करेंगे, इसी तरह इंडियन टेक्सटाइल जो था वो बहुत ही सस्ता था. यानी रॉ कॉटन की बात हम करेंगे, कच्चे माल की अगर हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंडिया में सस्ता था देन इंग्लैंड में ये उतना सस्ता नहीं था. इसीलिए जो ये इंग्लैंड इसीलिए इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को अपने कंट्री में इंपोर्ट करता था. इसीलिए इंग्लैंड जो था हिंदुस्तान से कॉटन लेता था अपने कंट्री में, क्योंकि इंग्लैंड में ये कॉटन जो था बहुत ही महंगा था. इंडिया में इनको बहुत ही सस्ते दाम में ये मिलता था, इसीलिए इंडिया से ये कॉटन को ले जा रहे थे अपने मुल्क में. ठीक. लेकिन जब इंग्लैंड में बहुत सारा माल, बहुत सारा कॉटन इंग्लैंड में इंपोर्ट हो गया, यानी a large quantity of Indian cotton textiles when it was imported to England. Now इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो थी, वहाँ की अपनी जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, उनके लिए ये बहुत ही चिंता की बात थी, क्योंकि उनको अपना जो ये कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो थी, उन पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ने लगा. कैसे? क्योंकि इंडिया से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो इंपोर्ट इंग्लैंड में हुआ था,
اسی لیے انگلینڈ کے جو اپنے انڈسٹریلسٹس تھے، کاٹن انڈسٹریلسٹس تھے، ان کے لیے یہ چنتا کی بات ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا اس چیز کو روکنے کے لیے، تاکہ انڈیا سے یہ کاٹن ٹیکسٹائل نہیں آنا چاہیے۔ اب انگلینڈ میں کیا ہوا تھا؟ پہلا، انگلینڈ میں جو یہ انڈسٹریلسٹس تھے، کاٹن انڈسٹریلسٹس جو تھے، انہوں نے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا۔ کیسے پریشرائز کیا؟ انہوں نے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا کہ آپ جو کہ انڈیا سے گڈس یہاں پر امپورٹ کیے جاتے ہیں، خاص کر انڈین کاٹن ٹیکسٹائل، اس میں آپ امپورٹ ڈیوٹی لگا دیجیے۔ اگر ان میں امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ اس کو یہ چیپ ریٹ میں انگلینڈ پہنچتا ہے، یہ اس چیپ ریٹ میں انگلینڈ پھر نہیں پہنچے گا، اس کی ریٹ، اس کی پرائس اس سے بڑھے گی، اس پہ ہمارا مال جو ہے اور چلنے کے اس کے چانسز ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو EIC ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈیا میں ٹریڈ کر رہی تھی، انہوں نے ان کو بولا کہ آپ انڈین مارکیٹ میں صرف وہی چیزیں لی جائیے، صرف وہی انہی چیزوں کو وہاں بھیجے جو یہاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں، یعنی مشین میڈ۔ انگلینڈ میں جو انڈسٹریز میں چیزیں بنتی تھی وہ مشین میڈ تھی۔ انڈیا سے جو آتا تھا وہ را کاٹن ٹیکسٹائل آتا تھا، اور اس کے ساتھ انڈین ٹیکسٹائل بھی آتا تھا جو ویورز بنا رہے تھے۔ انڈین کاٹن ویورز فیس 2 پرابلمس۔ اب یہاں جو انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے اپنے گورنمنٹ سے، انہوں نے کہا کہ آپ امپورٹ ڈیوٹی لگا دیجئے، اور EIC سے کہا، ایسٹ انڈیا کمپنی سے کہا، اب وہی آپ چیزیں وہاں ہندوستان میں بھیج دیجئے جو انگلینڈ میں تیار کی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے انڈین کاٹن ویورز جو تھے ان کو 2 پرابلمس اس سے فیس کرنا پڑا۔ پہلا پرابلم، ایکسپورٹ مارکیٹ کولیپس۔ انڈین ویورز کی بات کرتے ہیں ہم۔ جو انڈین ویورز تھے وہ اپنا جو کاٹن ٹیکسٹائل جو وہ تیار کرتے تھے، ان کا ایکسپورٹ بزنس کولیپس ہو گیا۔ اب انڈیا سے اتنا مال انگلینڈ بھیجا نہیں جا رہا تھا جو ویورز بنا رہے تھے، کیونکہ اب یہاں انڈیا میں وہی چلتا تھا جو انگلینڈ سے آ رہا تھا، مشین میڈ۔ دوسرا امپیکٹ، دوسری پرابلم جو انڈین ویورز کو فیس کرنی پڑی وہ یہ تھی کہ انڈین مارکیٹ واز فلڈڈ ود مینچسٹر، چونکہ ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے انگلینڈ میں جہاں پر بہت ساری انڈسٹریز تھی، تو اس شہر میں جتنی بھی انڈسٹریز تھی، وہاں انڈسٹریز میں جو یہ مشین میڈ گڈس تھے وہ کافی تعداد میں ہندوستان میں اب امپورٹ ہونے لگے، وچ واز مشین میڈ۔ تو اس سے کیا ہوا؟ انڈین کاٹن ویورز جو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے، کوالٹی پروڈکٹس بنا رہے تھے، اب یہ ان کا چلنا اب یہ کولیپس ہو گئی۔ فائن۔ تو 1860 کی بات اگر ہم کریں گے، 1860 میں ایک اور پرابلم انڈین ویورز کو فیس کرنا پڑا، چونکہ برٹین جو تھا، برٹین میں کاٹن ٹیکسٹائل 2 کنٹری سے آتا تھا۔ پہلا، کچھ کاٹن ٹیکسٹائل انڈیا سے آ رہا تھا، کچھ کاٹن ٹیکسٹائل امریکہ سے آ رہا تھا، لیکن امریکہ میں اچانک ایک وار بروک آؤٹ ہوئی، اس کو ہم سول وار کہتے ہیں۔ In America a civil war broke out. Suddenly a civil war broke out. اس civil war سے کیا ہوا؟ جو کاٹن ٹیکسٹائل امریکہ برٹین کو دے رہا تھا وہ اچانک سے اس میں بریک لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھیا ہماری اپنی حالت اب خستہ ہے، ہم آپ کو کاٹن ٹیکسٹائل آپ کے کنٹری میں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ برٹین جو تھا they turned to India. انڈیا سے وہ پہلے لیتے تھے وہ کاٹن ٹیکسٹائل، لیکن بہت ہی کم لیتے تھے، لیکن اب سارا جو بھی امریکہ سے ان کو آتا تھا وہ اچانک سے رک گئے، تو اسی لیے انہوں نے رخ کیا انڈیا کی طرف۔ اب انہوں نے انڈیا کو کہا کہ را کاٹن ٹیکسٹائل ہمیں دیجیے۔ they now begin to export raw cotton from India. So raw cotton export from India increased with the outbreak of the civil war in America. تو اب ہم دیکھیں گے اس سے ویورز پہ کیا اثر پڑنے لگا۔ جب را کاٹن کافی تعداد میں ہندوستان سے سپلائی کیا جا رہا تھا، اس سے اور ویورز جو تھے انڈین ویورز، ان کے لیے اور چنتا کی بات سامنے آ گئی، کیونکہ
را کاٹن انڈین ویورز کو بھی بیچاروں کو را کاٹن کی ضرورت تھی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کوالٹی والا پروڈکٹ بنائے، لیکن را کاٹن جو تھا ہندوستان میں سارا ایکسپورٹ ہو رہا تھا برٹین، تو را کاٹن کی شارٹیج سامنے آ گئی، تو انڈین ویورز نے سفر کیا. بائی دا اینڈ آف دا 19th century اس ایک اور پرابلم آ گئی کہ فیکٹریز بہت ساری اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا ہندوستان میں. اب جب فیکٹریز شروع ہو گئی، اب فیکٹریز جب اسٹیبلش ہو گئی، انڈین مارکیٹ واز فلڈڈ ود مشین میڈ گڈس. اب ہندوستان میں جو مارکیٹ تھا ان میں وہی چیزیں سیل کی جا رہی تھی جو مشین میڈ گڈس تھی، وہی، کیونکہ وہ مشین میڈ گڈس جو تھے وہ بہت ہی چیپ ریٹ میں لوگوں کو ملتے تھے، اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم انہی چیزوں کو اپنے لیے استعمال کریں. تو اس سے انڈین ویورز کی حالت اور زیادہ خستہ ہو گئی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مینچسٹر کیم اپ. یعنی مینچسٹر کیم اپ کا مطلب ہے کہ کیسے مینچسٹر سے گڈز جو تھے، مشین میڈ گڈز جو تھے، وہ جب ہندوستان میں کافی تعداد میں انکریز ہو گئی، ان کی امپورٹ بزنس جو ہو گئی، تو اس سے انڈین ویورز جو تھے ان کے لیے بہت ہی پرابلمس سامنے آ گئی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.